بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عرفہ ماہ ذی الحج کے 9ویں دن کو کہا جاتا ہے، جس کی دین اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ عرفہ کا نام سرزمین عرفات سے ماخوذ ہے۔ یہ پہاڑوں کے درمیان ایک معلوم اور شناخت شدہ زمین ہے، اس لیے اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ مسلمانوں کے ہاں افضل ترین ایام میں سے ایک ہے، اور احادیث میں اس دن کے حوالے سے مختلف اعمال ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے افضل ترین عمل دعا اور استغفار کرنا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور شناخت کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی ہے۔ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور دعا اور استغفار کے ساتھ حج جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ قرآن اور سنت رسول میں ذی الحج کے پہلے 10 ایام اور ان میں بھی یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہٰذا ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں کو ضائع نہ کرے اور اپنے لیے آخرت کی زاد راہ تیار کرے۔ اس سفر کے لیے سامان جمع کرے جو انتہائی طویل ترین اور سخت ترین اور مشکل ترین ہے، ایسا سفر جس پر سب کو جانا ہے، چاہے کوئی اس کی تیاری کرے یا نہ کرے۔ 9 ذی الحج کا دن اس اعتبار سے بھی نہایت مبارک ہے کہ اس میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع بھی عنایت فرمایا ہے۔ یوم عرفہ کی وجہ تسمیہ کے متعلق بہت سے اقوال ہیں، جن میں سے 3 کو علماء کرام نے بطور خاص بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحج کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذی الحج کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معرفت اور یقین 9 ذی الحج کو حاصل ہوا تھا، اسی وجہ سے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، 9 ذی الحج کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھلائے ہیں۔ وہ اس دوران ان سے پوچھتے، عرفت یعنی جو تعلیم میں نے دی ہے، کیا تم نے اسے جان لیا؟ حضرت ابراہیم جواب میں کہتے، عرفت، ہاں میں نے جان لیا۔ آخرکار دونوں کے سوال و جواب میں اس کلمے کا استعمال اس جگہ کی وجہ تسمیہ بن گیا۔ نمبر 3، حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے اتر کر اس دنیا میں آئے تو وہ دونوں سب سے پہلے اسی جگہ ملے۔ اس تعارف کی مناسبت سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا اور یہ جگہ عرفات کہلائی۔ عرفہ اور قرآن و حدیث جس دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، عظیم الشان اور مرتبہ والی ذات عظیم الشان چیز ہی قسم اٹھاتی ہے، یہی وہ یوم الشہود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا تھا، قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی کہ جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ میں میثاق لیا، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی، اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ تم نے تو محض بے خبر تھے، یا یوں کہہ دو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہیں، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم ہلاکت میں ڈال دیں۔ تو اس طرح سے یہ کتنا ہی عظیم دن ہے اور کتنا ہی عظیم و میثاق و عہد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان اتنا زیادہ ذلیل و خوار، حقیر اور غیظ سے پر دیکھا گیا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ یوم عرفہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یوم عرفہ یوم نحر اور یوم تشریق ہم اہل اسلام کے لیے عید کے دن کے مطابق ہے، کیونکہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے ہم مذہب لوگ مزدلفہ میں ٹھہرا کرتے تھے
اور اس قیام کو حمس کہتے ہیں۔ تو باقی تمام عرب کے لوگ بھی عرفات میں ٹھہرتے تھے۔ جب دین اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ عرفات میں جائیں اور وہاں ٹھہریں اور پھر وہاں سے واپس ہوں۔ وقوف عرفہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وقوف عرفات یعنی 9ویں ذی الحج کو ہر حاجی کا میدان عرفات میں پہنچنا اس کے حج کی ادائیگی کے سلسلے میں سب سے بڑا رکن ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ چنانچہ حج کے 2 رکنوں طواف الافاضہ اور وقوف عرفات میں وقوف عرفات چونکہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس لیے اگر یہ ترک ہو گیا تو حج ہی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج تو عرفہ ہی ہے، بندوں کی معافی کا دن ہے۔ حضرت ابن مسیح سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ ہر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، گویا ان کے دل میں جو ارمان و ارادہ ہو اسے پورا کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے سبب آسمان والوں یعنی فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، یہ میرے حضور پرگندہ بالوں اور گرد آلود آئے ہیں۔ عرفہ کا روزہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس ثواب کا حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ روزہ حاجی کے لیے رکھنا مستجب نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا روزہ ترک کیا تھا، اور یہ بھی کہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، لہذا حاجی کے علاوہ باقی سب کے لیے یہ روزہ رکھنا مستجب ہے۔ اس دن دین اسلام کی تکمیل اور نعمتوں کا اہتمام ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب سے کہا، اے امیر المومنین، تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہمیں اس دن اور جگہ کا بھی علم ہے جب یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ جمعے کا دن تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ میں تھے۔ اس دن کے اعمال میں افضل ترین دعا اور استغفار ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر یوم عرفہ اور عرفہ کے دن کے روزے کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کی کتنی زیادہ اہمیت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگر ہم اس دن کا روزہ رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اس کا اجر کتنا بیان فرمایا ہے۔ آپ کے لیے دوبارہ سے بتاتی چلوں کہ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ غیر حاجی کے لیے اس دن روزے کی فضیلت ہے۔ میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے اور دوسری جگہوں میں اس دن روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور عیدین میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا، یہ سال گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ علامہ شرمبالی نے لکھا ہے کہ حدیث صحیح میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ افضل ایام ہے، اور جب یہ دن جمعہ کا ہو تو یہ 70 حجوں سے افضل ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں یوم عرفہ نصیب کیا، اور پھر اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یوم عرفہ ہمیں جمعہ کے دن نصیب کیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اگر جمعہ کا دن یوم عرفہ ہو
اور وہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم اگر اس دن کا روزہ رکھیں تو ہمیں 70 حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس موقع کو ضائع ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس دن کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے، نفلی عبادات کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور دعا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقدس مہینے کے مقدس دنوں کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، بے شک اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اسے اچھی بات سمجھ کر دوسروں تک ضرور پھیلائیے تاکہ اگر کوئی نیکی کرے تو آپ کو بھی اس کا اجر مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ مزید وظائف کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔